الحمد لله رب العالمين الذي إذا علا فقهر وملك فقدر وعلم وستر وعفا وغفر والصلاة والسلام على رسوله المجتبى محمد المصطفى الذي إذا جاع فصبر وربط على بطنه الحجر الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر وعلى آله وصحبه ما دامت النجوم في السماء والشمس والقمر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت يا رسول الله من نجاة قال أملك عليك لسانك وليسع بيتك وابك على خطيئتك وقال عليه الصلاة والسلام تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر بہت سی صلاحیتیں ودیعت کی ہیں، بہت سی خوبیاں جمع کی ہیں۔ انسانوں کے اندر جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں ان کا احصاء اور ان کا شمار تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، لیکن ان میں ایک بڑی نعمت اللہ رب العزت نے جو ہمیں دی ہے وہ زبان ہے۔ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، جس کے استعمال سے انسان اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتا ہے۔ انسان کے اندر جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، جو تخیلات ہیں، جو فیلنگز ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے، ان کو ایکسپلین اور ایکسپریس کرنے کے لیے انسان جس لوتھڑے کا اور بدن کے جس حصے کا وہ سہارا لیتا ہے اسے ہم زبان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وہ زبان ہے جس کی ہلکی سی جنبش اور حرکت سے بڑے بڑے ملکوں میں تہلکہ مچ جایا کرتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کی ذرا سی حرکت سے بڑے بڑے ملک اجڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ اسی زبان کے اثر سے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی زبان کا استعمال اگر صحیح طریقے پر ہو، پازیٹیولی ہو، مثبت انداز میں ہو، تو وہ گھر اجڑنے سے بچ سکتے ہیں، وہ ممالک برباد ہونے سے بچ سکتے ہیں، ان میں بمبارڈمنٹ رک سکتی ہے، لوگ جو یتیم ہو رہے ہیں وہ یتیم ہونے سے بچ سکتے ہیں، عورتیں بیوہ ہونے سے بچ سکتی ہیں، صرف اور صرف اس زبان کے مثبت انداز میں استعمال کرنے کی وجہ سے۔ یہی وہ زبان ہے جس کا استعمال اگر کوئی شخص چند لوگوں کے سامنے اس انداز میں کرتا ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو قبول کیا، تو ایک نامحرم عورت جس کا نہ دیکھنا حلال تھا، جس سے نہ بات کرنا حلال تھا، وہ اس کی محرم بن جاتی ہے، وہ اس کی ہمسفر بن جاتی ہے۔ وہیں دوسری طرف اس زبان کا استعمال اگر نہیں کے الفاظ میں ہو جائے، جسے ہم طلاق کے نام سے جانتے ہیں، وہ شخص طلاق 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 کے 3 لفظ بول دے، تو وہی بول کی وجہ سے، اسی بول کی وجہ سے جو اس زبان نے ادا کیے، وہی عورت جو اس کی محرم تھی، وہی عورت جس نے اس کے ساتھ زندگی گزار دی، وہی عورت جس نے اس کے بچوں کو جنم دیا، وہی عورت جس سے اس شخص کی نسل چلی، اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کے لیے نامحرم بن جاتی ہے، اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ تو زبان کا کتنا بڑا اثر ہے انسانی زندگی میں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بولو درست بات کرو۔
جب بھی تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلیں وہ درست ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کے دل کو توڑ رہے ہو، کسی کے دل کو زخمی کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کی ما بین لحییہ و رجلیہ، کہ جو شخص اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اضمن لہ الجنہ، اس شخص کی جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ و رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جس شخص نے بھی اپنی زبان کی حفاظت کی، درست بات کہی جب بھی کہی، درست کلام کیا جب بھی کسی سے کیا، کسی کی دل آزاری کی بات اس نے نہ کی ہو، کسی کو اس نے ستایا نہ ہو، کسی کو اس نے تکلیف نہ دی ہو، اس نے بولنے سے پہلے سوچا ہو کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں، میرے زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ کسی کے دل کو زخمی تو نہ کریں گے، میرے زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ کسی کے گھر کو برباد تو نہ کر دیں گے، میرے زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ کسی کے رشتے کے درمیان توڑ پیدا تو نہیں کر دیں گے۔ جب وہ شخص یہ سوچتا ہوگا، اس کے بعد بولتا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے، یقینی بات ہے کہ وہ جب بھی بولے گا وہ سوچ کر کے بولے گا، درست بات بولے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ عمل کیا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت سے اعمال ہیں اسلام کے اندر، آپ نماز پڑھیں، اللہ کے رسول بشارت دیتے ہوئے نظر آئیں گے، حج کریں، اللہ کے رسول بشارت دیتے ہوئے نظر آئیں گے، زکوٰۃ ادا کریں، بشارت دیتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن زبان کو روکنے کے اوپر جو اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ غور کریں، اضمن لہ الجنہ، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دوسرے اعمال ہیں اس میں گارنٹی نہیں ہے، ان میں خوشخبری ضرور ہے۔ شاید و باید ہی کوئی ایسا شخص رہا ہو جسے اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہو دوسرے اعمال میں، لیکن زبان کے صحیح استعمال پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، میں اسے ایشورنس دیتا ہوں کہ میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو میرے دوستو، اس سے زبان کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے، زبان کی امپورٹنس کیا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ من نجات، یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ نجات انسان کو کیسے مل سکتی ہے؟ وہ انسان رب العالمین کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ خلاصی کیسے پا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ تو اس کا مفہومی ترجمہ ہوا، اس کا لنگوسٹک میننگ اور لغوی ترجمہ ہوتا ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کا مالک بن جاؤ، اپنی زبان کے مالک بن جاؤ۔ مالک کون ہوتا ہے؟ گاڑی کا مالک ہے، گھر کا مالک ہے، پیسے کا مالک ہے، کسی سامان کا مالک ہے۔ مالک کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کو، اپنے سامان کو جہاں چاہے لگائے، جہاں چاہے خرچ کرے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کے، کسی طرح کی کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے اسے یہ کہنے کا کہ تم نے پیسے تو کمائے، اسے تم نالی میں کیوں ڈال رہے ہو، اس پیسے کو آگ میں کیوں جلا رہے ہو، اس پیسے کو برباد کیوں کر رہے ہو۔ نہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ تو مالک وہ ہوتا ہے جو اپنے سامان کو بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے کہیں بھی خرچ کر دیتا ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، آپ جا کر ٹکر مار دیں، آپ کو کون پوچھنے والا کہ کیوں تم نے ایسا کیا؟ آپ کے پیسے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ اسے ڈھا دیں، برباد کر دیں، ختم کر دیں، کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ تو مالک جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کے تم مالک اسی طرح بن جاؤ کہ تھنک بیفور یو اسپیک، جب بھی بولنے کا ارادہ کرو، جب بھی تمہارے ذہن میں خیالات ابھریں امڑیں اور لوگوں کے متعلق تم کلام کرنے کا تمہیں تقاضا ہو، تو سوچو کہ کیا بولنے جا رہے ہو۔ زبان کا تم مالک بنو، ایسا نہ ہو کہ تم پہلے بول گئے پھر بعد میں پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کہا ہوتا، کاش میں نے یہ کلام ان کے سامنے نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ بات ان سے نہ کہی ہوتی، میری اس بات کی وجہ سے وہ غمزدہ ہیں، وہ رنجیدہ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مالک بن جاؤ۔ زبان کی ملکیت کیا ہے میرے دوستو؟ کہ زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، جب بھی بولنا سچ بات بولنا، درست بات بولنا۔ یہ زبان اتنی لطیف ہے،
اور اتنی نزاکت سے بھرپور ہے، اتنی نازک ہے کہ ذرا سی اگر یہ منفی انداز میں ہلتی ہے، نیگیٹیولی اپنا اثر دکھاتی ہے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ملک کے ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان سے حکم دیا جاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے تباہی اور بربادی کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں لوگوں پر۔ کتنے مظلوم بے بس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی کہنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اسی کا استعمال اگر مثبت انداز میں ہوتا ہے تو اسی سے اللہ رب العزت وہ خیر پیدا فرماتے ہیں جس کی مثال ہمیں صحابہ کے زمانے میں ملتی ہے، جس کی مثال ہمیں ہر اس شخص کی زندگی میں ملتی ہے جو انصاف پسند ہوتا ہے، جو زبان کو اپنی ٹھیک ٹھیک استعمال کرتا ہے، سوچ سمجھ کر کے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے سوچے سمجھے بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، ان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، ان کی نمازیں مقبول ہوتی ہیں، ان کے روزے مقبول ہوتے ہیں، ان کے حج اور زکوٰۃ مقبول ہوتے ہیں، لیکن نادانستگی طور پر اننوئنگلی انٹینشنلی کچھ بات وہ ایسا کہہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے 70 گز مسافت کی مقدار جہنم میں اسے گرا دیا جاتا ہے، اتنی گہرائی میں اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسی بات کی ہے جو اللہ کو ناپسند تھی، جو اللہ کو ناپسند تھی، رسول اللہ کو ناپسند تھی، جو شریعت کے خلاف تھی۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نادانستگی طور پر کچھ بات وہ کہہ جاتے ہیں جو درست ہوتی ہے، شریعت کے مطابق ہوتی ہے، جو کانٹریڈکٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے شریعت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ کی زبانی کہ میں انہیں جنت میں داخل کر دوں گا، جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ کون لوگ؟ جو اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہیں۔ اسی زبان کے صحیح استعمال کے اوپر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی۔ حضرت معاذ کو ایسا ویسا صحابی نہیں ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ علماء کا جھنڈا ان کے پاس ہوگا قیامت کے دن۔ جب یمن کے قاضی ان کو بنایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دین کا علم حاصل کرنا چند لمحے میں آپ سے تو نیکسٹ امپاسبل ہے، لیکن آپ مجھے دین کا خلاصہ بتا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاذ بچے کی طرح سمجھایا، اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کے فرمایا کہ کف علیک لسانک، کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو مس یوز نہ کرنا، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرنا۔ تم قاضی بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو، تمہارے ایک زبان کی حرکت سے بیجا لوگ جیلوں میں بند ہو جائیں گے، مظلوم لوگوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، لہٰذا تم اس کا خیال کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ زبان کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کیا زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقیلت کا امک یا معاذ، معاذ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھا کرتا تھا، تم نے یہ کیسی بات کی ہے؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ اکثریت جو لوگوں کی ہوگی جہنم میں وہ اسی زبان کے بول کی وجہ سے ہوگی، اسی زبان کی وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، وصیت کی، اور پھر اس پر وہ کاربند رہے۔ اسی طرح آخری حج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حج کے لیے قافلہ رواں دواں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قیام فرماتے ہیں، قافلہ رکتا ہے، پڑاؤ ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد یوں ہی جوق در جوق لوگ یوں بھی اسلام قبول کرنے لگے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب لوگ رکتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ہمیں روکا کیوں گیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پوتا ہے اسامہ بن زید، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں، منہ بولے، تو اس لیے لوگ پوتے کے نام سے انہیں جانا کرتے تھے۔ قرآن میں فلما قضى زید منہا وطنا زوجنا کہا، پورا واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا، ان کا نام بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسامہ ہے، اس کو قضائے حاجت پیش آئی ہے، استنجے کا تقاضا ہوا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قافلے والوں کو روکا ہے۔
جب حضرت اسامہ جو ہے واپس آتے ہیں تو یمن کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا اسامہ کو تو کالا کلوٹا بالکل غلام، تو انہوں نے اس وقت زبان سے ایک جملہ کہا الہذا الاسود اخرتنا، کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کالے کلوٹے کی وجہ سے ہمیں روک رکھا تھا، یہ کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کسی کو ہم کون ہوتے ہیں برا بھلا کہنے والے؟ بنانے والی ذات اللہ کی، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے جسے جیسا بنایا وہ اس کا اور اس کے اللہ کے معاملہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر حرف تنقید بلند کرنے والے؟ تو جب انہوں نے یہ بات کہی الہذا الاسود اخرتنا، بعد میں قافلہ چلا، رسول اللہ نے حج فرمایا، اس کے بعد واپس مدینہ لوٹے ہیں، پھر زندگی گزارنے کے بعد آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ دنیا سے کچھ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کی جو جماعت مرتد ہوئی تھی، جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑا تھا، وہ یہ یمنی لوگ بھی تھے ان میں سے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ ان کی اس زبان درازی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ارتداد کے اندر داخل کیا اور ایمان کی دولت سے انہیں محروم کر دیا۔ اس کی نحوست اتنی عام ہوئی کہ اللہ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ تم میرے حبیب کے ایک غلام کو، میرے حبیب کے ایک امتی کو تم کالا کلوٹا کہو۔ لہذا یہ مرتد ہوئے، پھر صحابہ گئے، ان سے لڑائی لڑی اور ان کے گردنوں کو کاٹ کر کے ان کو واصل جہنم کیا۔ تو زبان کا ایک ادنا سا بول جو بغیر سوچے سمجھے انسان نکالتا ہے، دیکھیے میرے دوستو انجام کیا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں، جو بات کسی سے کر رہے ہیں، وہی بات ہم اپنے اندر اگر پائیں اور کوئی ہمیں کہے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ ہمیں وہی باتیں کہنی چاہیے اور کرنی چاہیے جو ہم اپنے کے لیے سننا برداشت کریں۔ ٹالرنس کا جو لیول ہے، قوت جو برداشت ہے، وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ قوت جو شہوانیہ ہے اسے میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، شہوت ہماری ابھر رہی ہے، بھڑک رہی ہے، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا گروہ موجود ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ بدبخت، تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ رسول اللہ سے اس طرح کا سوال کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کو خاموش کیا اور فرمایا کہ بولنے دو اسے، جو بولنا چاہ رہا ہے۔ چنانچہ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ جو نفسانی خواہشات ہیں انہیں میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ میرے دوستو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تفہیم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس طرح سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر آؤ، پاس بلایا، بٹھایا اور پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو تم روادار ہو اس کے لیے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ کوئی اگر تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو تم روادار ہو، تم اجازت دو گے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو ناممکن ہے میرے لیے۔ پھر فرمایا کہ کوئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو کیا تم اجازت دو گے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا کہ کیا کوئی اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو کیا تم اجازت دو گے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، جس شخص کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو، جس عورت کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو، وہ یا تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ تو جب تم اپنے لیے یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے ہو تو پھر دوسرے کے لیے تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اس انداز میں رسول اللہ نے ان صحابی کو نصیحت کی، وصیت کی، صحابہ کا فرمان ہے، روایتوں میں موجود ہے کہ میں نے اس صحابی سے زیادہ زنا سے نفرت کرنے والا شخص کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے، اور جس چیز کو ہم برداشت نہ کر سکیں، ٹالریٹ نہ کر سکیں، تو پھر ہمیں وہی چیز دوسروں کو نہ کہنی چاہیے۔ آپس میں جا رہے ہیں دو ساتھی، ایک ساتھی دوسرے کو کہہ رہا بھائی تم نماز کو کیوں نہیں آ رہے ہو؟ نماز تمہاری یا آ رہے ہو، نماز تمہاری صحیح نہیں ہو رہی ہے، تم نے نماز صحیح سے نہیں پڑھی، یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی کو آپ الگ سے لے جا کر کے اچھے انداز میں سمجھائیں، اور آپ امیجن کریں کہ اگر وہی شخص یا کوئی دوسرا آپ کو 10 لوگوں کے سامنے برا بھلا کہے یا آپ کی غلطیاں اور خامیاں نکالے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو دیکھیے آپ نے بات صحیح کی لیکن وے آف ٹیچنگ جو ہے وہ غلط تھا،
سمجھانے کا انداز غلط تھا، اس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچی، اور یہی چیز شریعت منع کرتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کسی سے مخاصمہ اور مجادلہ بھی ہو، بحث و مباحثہ بھی ہو، تو اس سے اچھے انداز میں بات کرو، اچھے طریقے سے گفتگو کرو۔ ہم اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم جتنے بھی برے ہیں فرعون سے تو اچھے ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ جب اس سے تم بات کرو تو نرم گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے، شاید وہ ڈر جائے۔ زبان کا وار میرے دوستو ایسا ہے، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جب تلوار سے کوئی شخص کسی کے اوپر وار کرتا ہے تو وہ زخم مندمل ہو جاتا ہے، علاج کے بعد وہ زخم ختم ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف جاتی رہتی ہے، لیکن اگر کسی شخص نے کسی کو برا بھلا کہا زبان کے ذریعے، تو زبان کا جو زہر ہے وہ مرتے دم تک رستہ رہتا ہے، وہ جو زخم ہے وہ رستہ رہتا ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، کسی عربی شاعر نے کہا کہ جراحات السنان لہا التیام، تلوار کے زخم تو بھر جایا کرتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو زخم زبان کے ذریعے دیا جاتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہیں ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، عورتوں کی ایک جماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے دیکھا کہ تم میں سے اکثر لوگ جہنم میں ہیں۔ تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ اس کی کیا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جہنم میں کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ لعنت کرنا، ملامت کرنا، نافرمانی کرنا، یہ دو ایسے گناہ ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں۔ ہاتھ سے تو کوئی لعنت نہیں کرتا، پاؤں سے لعنت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے زبان کی خباثت کو بتایا، عورتوں کو تلقین فرمائی کہ تم یہ دو جو برائیاں ہیں ان سے بچو۔ یہ رسول اللہ نے تلقین کی، تبلیغ کی عورتوں کو۔ میرے دوستو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے۔ ابو عبداللہ الاندلسی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ الحدیث تھے، حافظ قرآن تھے۔ یوں ہی جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، سور چراتا ہوا، خنزیر چراتا ہوا۔ ان کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے زبان سے اس بات کو ادا کر دیا کہ کیسے لوگ ہیں، بس یہی بات کہی، کیسے لوگ ہیں، کتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا، چند لمحوں کے لیے، چند سالوں کے لیے۔ ہوا یوں کہ جب قافلہ آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے میں بہت سے شاگرد ہیں، بہت سے طالب حدیث ہیں جو حدیث کا علم سیکھا کرتے تھے، فقہ کا علم سیکھا کرتے تھے، قرآن کریم کا علم سیکھا کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑتی ہے، وہ بھی خنزیر چرا رہی تھی۔ وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس کے والد سے ملتے ہیں، والد کو کہتے ہیں کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ والد نے کہا کہ ایک شرط ہے، اگر اس شرط کو تم پورا کرتے ہو تو میں تمہارا نکاح اس شخص سے، اس بچی سے کروا دوں گا۔ ابو عبداللہ الاندلسی نے کہا کہ شرط بتائیں، کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا، اس عیسائی شخص نے کہا کہ تم جس لکڑی کو پکڑے ہوئے ہو اسی لکڑی سے ہمارے خنزیر کو چرانے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ تیار ہو جاتے ہیں اور چرانا انہوں نے شروع کر دیا۔ ادھر پیچھے شاگرد حیران پریشان، غم کے عالم میں ڈوبے ہوئے کہ ایک محدث جو کل تک جس خطبے کو پکڑ کر کے خطبہ دیا جس لکڑی کو پکڑ کر کے خطبہ دیا کرتا تھا، جو کل تک درس حدیث دیا کرتا تھا، جو کل تک درس قرآن دیا کرتا تھا، آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ بڑے روئے، اللہ رب العزت کے دربار میں انہوں نے گریہ وزاری کی، اللہ سے مانگا جو ان کے شاگرد تھے کہ یا اللہ ہمارے شیخ کو ہدایت دیجیے۔ بعد میں ملاقات کرنے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابو عبداللہ آپ کی حالت کیسے ہو گئی؟ آپ تو بڑے درجے کے مفسر تھے، بڑے پائے کے محدث تھے۔
ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور میں یہاں تک آ پہنچا ہوں، مجھے اللہ نے یہ مقام دکھایا ہے۔ تو جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ آپ تو بڑے ماہر قرآن تھے، کیا آپ کو قرآن کریم کی کوئی ایک آیت یاد ہے؟ تو شیخ ابو عبداللہ الاندلسی کہتے ہیں ہاں ایک آیت مجھے اب تک یاد ہے۔ وہ آیت کیا تھی؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا ہے، اور یہی حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابو عبداللہ آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ شاگردوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ دے اسے قتل کر دو، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو۔ پھر بعد میں انہوں نے توبہ کی اور پھر پہلی زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ انجام ان کا کیوں ہوا، اس مقام تک وہ کیوں پہنچے؟ آپ یہ غور کیجئے، انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی میرے دوستو، کہ یہ کس طرح کے گھٹیا لوگ ہیں، ان کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے، خنزیر چرا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے سوچا اور یہ بات کی، اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو دکھا دیا، اور آج ہمارے لیے وہ واقعہ عبرت ہیں، ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا وجہ تلقین فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جس شخص کا بھی ایمان ہو اللہ پر اور آخرت پر، فلیقل خیرا او لیصمت، تو چاہیے کہ وہ جب بھی زبان کھولے وہ درست بات کرے، کسی کی حق تلفی میں نہ بولے، کسی کے خلاف نہ بولے، فلیقل خیرا، وہ جب بھی بات کرے درست بات کرے، او لیصمت، یا پھر چاہیے کہ اسے خاموش رہے۔ وہ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے سے ایک شخص ہے جو کافر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور ایمان کے شرائط میں سے ہے کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان دونوں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دل سے مسلمان ہو زبان سے ادا نہ کرے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے اسلام کے اندر انٹر ہونے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے اسے گواہی دینی ہوگی زبان کے ذریعے، اور اسی زبان کا استعمال کر کے میرے دوستو، ایک مسلمان ہے جس نے 70 سالہ زندگی اپنی گزار دی، تہجد کا پابند تھا، نوافل کا پابند تھا، 5 وقتہ نمازوں کا پابند تھا، لیکن ایک بار کفریہ جملے کہہ کر کے اس نے ساری نیکیوں کو برباد کر دیا، مرتد بن گیا۔ اسی زبان کے ذریعے ایک منافق سچا ایمان والا بنتا ہے، اسی زبان کے ذریعے ایک سچا ایمان والا ایک منافق بن جاتا ہے۔ تو زبان کا یہ رول ہے، اور اسی زبان کے ذریعے انسان جب نیکیاں کرنے پہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو بہت ہی نرم ہیں، بہت ہی ہلکے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہیں، لیکن جب وہ ادا کیے جاتے ہیں تو میزان ہے، جو پلڑا ہے، اس پہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے ہم جس چیز کا استعمال کرتے ہیں وہ ہماری زبان ہے۔ اسی زبان کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی جب تعریف کریں گے، نہ ہماری انرجی خرچ ہو رہی ہے، نہ ہمیں وضو بنانا پڑ رہا ہے ان کلمات کو ادا کرنے کے لیے، نہ ہمیں طہارت کی ضرورت ہے، پاکی کی ضرورت ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو اس زبان کا استعمال اگر صحیح طریقے پہ کیا جائے، اگر درست طریقے پہ کیا جائے تو کیا ہے، ہم اپنے درجے کو بلند سے بلند تر کر سکتے ہیں، اور اسی زبان کا استعمال ہم غلط طریقے پہ کریں تو ہم گھر کو اجاڑ سکتے ہیں، ہم نسلوں کو تباہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سنت نے پڑھے سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔